بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے اہم مسائل عرض کروں گا جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت بڑا فرق ہے، تو علماء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، گولڈ ہے، اور کوئی رقم نہیں ہے، اس کے پاس چاندی نہیں ہے، کوئی اور سامان نہیں ہے حاجات اصلیہ سے زائد جو ہے، تو صرف گولڈ ہو اور وہ 7.5 تولے سے کم ہو تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس گولڈ ہے، سونا ہے، اور اس کے ساتھ رقم بھی ہے، چاہے وہ چند 100 روپے ہی رقم کیوں نہ ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، اور اس کا نصاب جو 52.5 تولے چاندی ہے اس اعتبار سے کیا جائے گا، اور وہی نصاب اس پر لاگو ہوگا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس 2 تولے سونا ہے یا 1 ہے، اور میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ اگر کسی کے پاس 2 تولے ہے اور ساتھ اس کے رقم بھی ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ملا کر جو ہے 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر اس کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ قربانی کے جانور جو ہیں ان کی عمریں کیا ہیں۔ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہوتا ہے، اور گائے، بھینس، بیل جو ہیں وہ 2 سال کے، دمبا اور بکرا جو ہیں وہ 1 سال کے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنی عمر سے کم ہو، جو آپ بازار سے خریدتے ہیں، اپنی عمر سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانوروں کی جو عمر ہے اس کی پوری ہونے کی کچھ علامات ہیں، ان میں سے اہم علامت جو ہے وہ 2 دانت ہیں۔ جس جانور کے سامنے کے 2 دانت ابھی نہیں گرے یا دودھ کے دانت گر کر دوبارہ نہیں نکلے، اسے قربانی کے لیے نہیں خریدنا چاہیے۔ اگر وہ جانور آپ نے گھر میں پالا ہے اور اس کے سامنے کے 2 دانت جو ہیں وہ ابھی نہیں گرے ہیں یا گرنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے ہیں، تو دونوں ہی صورتوں میں آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اور قربانی کا جانور جو آپ قربان کر رہے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، جیسے اندھا، کانا، لنگڑا، بیمار، لاغر، کمزور، بالکل چلنے کے قابل نہ ہو، یا اس کی ظاہری جسامت جو ہے وہ انتہائی بدنما ہو، اس کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جانور جو ہوتا ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹ ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور ایک آدمی کی طرف سے بھی یہ قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے۔ لیکن اگر اس میں 7 آدمی حصہ ڈالنا چاہیں تو 7 بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، اور 7 کے علاوہ اگر 3 حصہ ڈالتے ہیں، 4 لوگ حصہ ڈالتے ہیں، 5 ڈالتے ہیں، 6 ڈالتے ہیں، تو پھر وہ حصہ ڈال سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ اگر 5 حصے جو ہیں وہ قربانی کے ہیں اور 2 حصے کوئی عقیقہ کرتا ہے اپنے لڑکے کا، بچے کا، بیٹے کا، تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر عقیقے کے حصے اس میں ڈال رہا ہے کوئی شخص، تو 2 حصے لڑکے کی طرف سے اور 1 لڑکی کی طرف سے قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح سے عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد قربانی کی جائے۔ اگر کوئی شخص
عید والے دن فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ طریقہ درست ہے، تو قطعاً اس کا یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ عید کی نماز کے بعد ہی اسے قربانی کرنی چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد قربانی کی کھالیں ہیں۔ قربانی کی کھال جو ہے وہ اجرت کے طور پر کسائی کو نہیں دی جا سکتی ہے، البتہ غربا، مساکین اور دینی مدارس خاص کر کے اس دور میں جو اس کے اہم جن کو ضرورت ہوتی ہے، جہاں طلبہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ مدارس کا سسٹم چلانا، مدارس کے محتمم جو ہیں، جو ناظمین ہیں، ان کے لیے کافی مشکلات ہیں، خاص کر کے اس دور میں۔ تو قربانی کی کھالیں جو ہیں آپ کے قریب اگر مدرسے ہیں، کوئی مدارس ہیں، تو آپ ان کو دیں۔ اور اس کے بعد عید کی جو عید کے دنوں میں تکبیرات ہوتی ہیں، تکبیرات تشریق جنہیں کہا جاتا ہے، وہ 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ یہ تکبیر جو ہے ہر باجماعت نماز کے بعد ایک بار کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ اب اگر کسی نے ایک بار کہی ہے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، بہتر جو ہے وہ 3 بار ہے۔ یہ تکبیر جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ یاد کر لینی چاہیے۔ ان دنوں میں اس تکبیر کو پڑھنا چاہیے، اور جس دن عید کا دن ہو گھر سے نکلے تو ان تکبیروں کو پڑھے اور ان کو یاد رکھے، اور نماز کے بعد بھی ان تکبیروں کو پڑھنا چاہیے۔ بچوں کو بھی یہ یاد کروانی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔